بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اگر کسی مالک نے اپنے کرایہ دار کو پراپرٹی سے بے دخل کرنا ہے جو رینٹ پر اس نے دی ہے تو وہ کس طرح ڈرافٹ کر سکتا ہے ایپلیکیشن، جس کو انگلش میں ایوکشن پٹیشن کہا جاتا ہے اور اردو میں درخواست بے دخلی کہا جاتا ہے۔ یہ درخواست سیکشن 15 آف پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تحت فائل کی جاتی ہے۔ کس طرح فائل کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا گراؤنڈز لی جا سکتی ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، کس جج کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ تو جو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس کون کون سے گراؤنڈز ہونے چاہیے کسی کرایہ دار کو بے دخل کرنے کے، تو یہ میری لاسٹ والی ویڈیو ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرایہ دار کی بے دخلی، کرایہ دار کی جائیداد سے بے دخلی کے گراؤنڈز۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لا ہے، جو پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے، اس میں کیا کیا گراؤنڈز بتائے گئے ہیں، تو آپ اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بھی بتا دوں کہ یہ گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ اگر کرایہ ادا نہیں کرتا یا کوئی وائلیشن کرتا ہے کسی بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ایگریمنٹ میں، تو اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے، سب لیٹ کرتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے مخاطب آپ کر سکتے ہیں رینٹ ٹریبیونل میں، اسپیشل جج رینٹ ٹریبیونل کی کورٹ میں آپ نے جو ہے کیس فائل کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نام آئے گا اوپر، سب سے پہلے اس جو مالک ہے پراپرٹی کا اس کا نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا، اس کو سائل کہا جائے گا کیونکہ یہ درخواست ہے، اس وجہ سے یہ سائل کہلائے گا۔ اگر تو یہ دعویٰ ہوتا، تو اگر سوٹ ہوتا تو اس کو پلینٹف کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں اس کو مدعی کہا جاتا ہے، لیکن یہ درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، تو اس لیے اس کو درخواست کہے گا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ میں لکھنا ہے کہ درخواست زیر دفعہ 15۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیکشن ہے وہ 15 ہی ہے، گراؤنڈز فار ایوکشن۔ اب اس کے تحت جو بھی ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں، ہم یہ کیس فائل کر رہے ہیں، یہ اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں۔ درخواست زیر دفعہ 15 پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 برائے بے دخلی مسئول علیہ از ہوتا ہے سے مکان نمبر جو بھی ہے اس کا اپنے ڈیٹیل لکھنی ہے، جس مکان سے بھی بے دخل کرنا ہے۔ اگر یہ پورا مکان اس کے قبضے میں ہے تو گراؤنڈ فلور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ گراؤنڈ جو اس مکان کا کوئی مخصوص پورشن اس کے قبضے میں ہے جو اس نے رینٹ پہ لیا، تو آپ گراؤنڈ فلور ہے تو گراؤنڈ فلور لکھیں، اگر فرسٹ فلور ہے تو فرسٹ فلور لکھیں۔ جناب علی سائل حسب ذیل عرض گزار ہے، نمبر فرسٹ پیرے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو مکان آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہے یہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے پاس رجسٹری ہے، تبھی آپ نے اس کو لیٹ آؤٹ کیا ہے رینٹ پہ۔ یہ کہ سائل ایک عدد مکان نمبر اتنا 5 گلی نمبر 10 موڑا چھپر راولپنڈی کا بروئے بے نامہ رجسٹرڈ نمبر 2765 مورخہ 10/8/2016 مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی مالک و قابض ہے۔ اب بتا دیا کہ میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس یہ سیل ڈیڈ ہے، اس کا یہ نمبر ہے رجسٹرڈ یہاں پہ، یہ تو آپ کے اونرشپ پروف ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے واقعی مالک بھی ہیں تو تبھی آپ نے رینٹ پہ دیا اور آپ ابھی اس کو بے دخل کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ سیکنڈ پہ یہ کہ سائل نے مکان مذکورہ بالا کا گراؤنڈ فلور، اگر مذکورہ کا گراؤنڈ فلور دیا ہے مکان کا تو گراؤنڈ فلور لکھیں، کوئی بھی پورشن وہ لکھیں۔ مکان کا گراؤنڈ فلور مسئول علیہ کو ماہوار کرائے پر دیا، اس بابت ایک عدد اقرار نامہ کرایہ داری بر سٹام نمبر، جو بھی اسٹام کا نمبر ہوتا ہے بیک سائڈ پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اگر ای اسٹام ہے تو اسٹام کے فرنٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، مورخہ 11/9/2016 کو تحریر و تکمیل پایا۔ اب ایگریمنٹ ہو گیا، پہلے اونرشپ آپ نے ظاہر کی کہ میں مالک ہوں، پھر لیٹ آؤٹ کیا ہم نے رینٹ پہ، جس کے ایگریمنٹ بھی تحریر ہوا، اس ایگریمنٹ کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور اوپر رجسٹری کی کاپی۔ اور نمبر 3 پہ با مطابق اقرار نامہ، اب تھوڑا سا حوالہ دے دینا اس ایگریمنٹ میں کیا درج تھا، کتنا سال کے لیے تھی ایگریمنٹ جو کرایہ داری ہے، کرایہ کتنا تھا، سیکیورٹی کتنی تھی، تو یہاں پہ لکھیں گے یہ کہ با مطابق اقرار نامہ کرایہ داری عرصہ 1 سال کے لیے مقرر ہوئی، جو کہ مورخہ 11/9/2016 سے 10/9/2017 تک جو ہے تھی یا ہے، کیونکہ ابھی ایکسپائرڈ نہیں ہوئی۔ مکان مذکورہ کا کرایہ مبلغ 10,000 روپے ماہوار مقرر ہوا، مبلغ 5,000 روپے بطور سیکیورٹی مسئول علیہ نے سائل کو ادا کی۔ سیکیورٹی بھی ہوگی، کرایہ کتنا فکس ہوا اور
ٹیننسی. تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے, اور وہ ایگریمنٹ کی کاپی لگائیں گے تو باقی اس میں لکھا ہوگا, جس میں تمام لکھا ہو سکتا ہے کہ سب لیٹ نہیں کرے گا, جو ہے الٹریشن نہیں کرے گا, اور باقاعدگی سے کرایہ ادا کرے گا, تمام چیزیں لکھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ آتے ہیں جو گراؤنڈز ہیں کہ آپ کس وجہ سے جو ہے اس کی ایوکشن چاہ رہے ہیں. اب ابتدائی 4 ماہ تک مسئول علیہ نے سائل کو باقاعدگی سے کرایہ ادا کیا, مگر بعد ازاں کرایہ دینا بند کر دیا. اس طرح اب مسئول علیہ کے ذمے مکان مذکورہ کا کرایہ 3 ماہ, مکان مذکورہ کا 3 ماہ, اب 3 ماہ کا کرایہ اگر پینڈنگ ہے تو اب وہ لکھیں گے کہ کون کون سے مہینے ہیں. اگر 4 ماہ کا ہے, 5 ماہ کا ہے یا 2 ماہ کا ہے تو آپ نے اسی حساب سے لکھنا ہے, اور یہاں پہ ود ان بریکٹ ان کی ڈیٹیل بھی لکھنی ہے کہ کون سے 3 ماہ, جنوری تا مارچ ہیں, فروری تا اپریل ہیں, یا جو بھی ہیں کا کرایہ. اور اب ان کا کاؤنٹ کر کے ٹوٹل یہاں پہ لکھنے کے کتنا ٹوٹل واجب الادا بن گیا ہے. چونکہ ہم نے اوپر لکھا ہے 10,000 روپے ایک مہینے کا, تو 3 مہینوں کا 30,000 روپے بن گیا, واجب الادا ہے اب اس ٹائم. اس کے علاوہ مسئول علیہ نے 2 ماہ یعنی جنوری 2017 و فروری 2017 کا بجلی کا بل مبلغ 18,000 روپے بھی ادا نہ کیا, جس کی وجہ سے آئسکو کی جانب سے بجلی کا کنیکشن اب یہاں پہ ود ان بریکٹ لکھیں گے جو کہ مکان مذکورہ کے گراؤنڈ فلور کے لیے الگ سے نصب تھا, منقطع کر دیا گیا, جو کہ اس وقت تک بحال نہ ہوا ہے. غیر ادا شدہ بلوں یا بل کی نقول لفظ درخواست ہزاں ہیں. اب یہاں پہ ان کے اپنے اٹیچ کرنے بل جو کہ ان پیڈ ہیں, لیکن یہ ہر کیس ایسا نہیں ہوتا, صرف کچھ جو ہے کرایہ ادا نہیں کرتے, بل ادا کر دیتے ہیں. لیکن اگر بل بھی ادا نہیں کیا تو اب وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور جتنے مہینوں کا نہیں کیا اور جتنا ادا نہیں کیا تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ منقطع کر دیا گیا, اگر بجلی کا بل جو ہے بجلی کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ بھی آپ لکھیں یہاں پہ. نیکسٹ پیرے میں یہ کہ سائل نے مسئول علیہ کو درخواست کی کہ وہ کرایہ کی مد میں بقایا جات رقم ادا کرے, بجلی کے بلوں کی مد میں بقایا جات جو ہے وہ ادا کرے, اور منقطع شدہ بجلی کا کنیکشن بحال کروائے, یعنی وہ رینٹ بھی پے کرے. اس کے علاوہ بجلی کے جو بل ان پیڈ ہیں جو نہیں اس نے ادا کیے وہ بھی پے کرے, اور جو ہے بجلی کا جو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کو بھی بحال کرائے. لیکن مسئول علیہ نے سائل کی درخواست پر عمل نہ کیا. اب یہاں پہ مسئول علیہ کو بذریعہ تحریری نوٹس بھی مذکورہ تمام امور سر انجام دینے کے لیے کی بابت درخواست کی, یعنی نوٹس بھی ہم نے بھیجا تحریری طور پر کہ وہ یہ امور سر انجام دے, کرایہ بھی دے اور بجلی کے بل بھی ادا کرے اور ریسٹور بھی کرے, لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا, یعنی کوئی اس نے ایکٹ نہ کیا ہماری درخواست پر. اب یہاں پہ پہلے تو آپ نے زبانی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن تحریری جب دینا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ریسیونگ اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, رجسٹرڈ اے ڈی کے تھرو بھیجیں, بے شک آپ پاس بھی رہتے ہیں اس میں اوپر مکان میں بھی رہتے ہیں, تاکہ ڈاکخانے کے تھرو بھیجیں, ٹی سی ایس کے تھرو بھیجیں, تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ ہم نے اس کو نوٹس بھیجا تھا, اور وہ اس کی جو ہے رسید ساتھ لفظ کریں. یہ کہ بنائے درخواست تب پیدا ہوئی جب مسئول علیہ نے مسائل کو مکان مذکورہ کا کرایہ ادا کرنا بند کر دیا, اور بعد ازاں عدم ادائیگی بجلی کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا, بعد ازاں بوجہ عدم ادائیگی بل جو کہ تاحال جاری ہوا, یعنی ابھی تک جو ہے وہ منقطع ہی ہے بجلی کنیکشن, اور ابھی تک جو ہے کرایہ بھی ادا نہیں ہوا. تبھی ہم یہ جو بنائے دعویٰ ہے, جو بنائے درخواست ہے وہ پیدا ہوئی, تبھی ہم یہ درخواست فائل کریں عدالت میں, اور ہماری جو اس نے جو ہے وہ ہے ریکویسٹ بھی ایکسیڈ نہیں کیا, منقطع کر دیا گیا. اور یہاں پہ اور سائل کی درخواست پر عمل نہ کیا, اور بعد ازاں یعنی سائل کی درخواست کون سی تھی کہ ہم نے اس کو درخواست کی تحریری نوٹس کی شے پہ بھی کہ آپ یہ جو مکان خالی کریں یا یہ جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں یہ پے کریں. تو یہاں پہ اب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو درخواست کی کہ وہ مکان جو ہے وہ خالی کرے. اب اس کے بعد یہ کہ مکان مذکورہ بالا اندر حدود عدالت جناب واقع ہے, یعنی جو عدالت کی جیورسڈکشن ہے اسی ایریا میں واقع ہے یہ جو مکان ہے, اور فری کین کی رہائش بھی راولپنڈی میں ہی واقع ہے اسی جگہ پہ, تو اس وجہ سے عدالت حضور کو اختیار سماعت حاصل ہے. کورٹ فیس مناسب جو ہے وہ مجوزہ کورٹ فیس پرسکرائبڈ وہ چسپا کر دی گئی ہے, نارمل سی ہوتی ہے. اب پریئر میں کیا لکھنا ہے, جو اوپر ہم نے لکھنا ہے کہ ایک تو یہ بے دخل کر رہے ہیں چونکہ اس نے خلاف ورزی کی ہے. سیکشن 15 میں گراؤنڈز یہ ہیں کہ اگر کوئی رینٹ پے نہیں کرتا, ڈیفالٹر ہوتا ہے 30 دنوں سے زائد کا, آپ وہ جو ہے ویڈیو میں براؤز کر سکتے ہیں, 30 دنوں تک اگر وہ
پے نہیں کرتا تو آپ ایوکشن میں جا سکتے ہیں۔ ایک ایوکشن ہوگی، ایک بجلی کے بل ہو گئے، ایک کرایہ کی جو ہے وہ بقایا جات ہو گئے، اور ریسٹور کروانے کے جو بجلی کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا اس کو ریسٹور کروانے کے لیے جو بھی ایکسپنسز ہوں گے وہ دلوائے جائیں۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ درخواست بے دخلی منظور فرمائی جائے اور مسئول علیہ کو مکان مذکورہ سے بے دخل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ نیز مسئول علیہ کو حکم دیا جائے کہ وہ کرایہ کی مد میں بقایا جات مبلغ، اب یہاں پہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ کتنی عدالت کو پتہ ہو کہ کتنی اماؤنٹ ڈیو ہے اس کے اگینسٹ۔ 30,000 روپے بجلی کا جو ہے کرایہ کی مد میں، اوپر ہم نے بیان کر دیا کہ 3 مہینوں کا کرایہ، اور بجلی کے بل کی مد میں بقایا جات 18,000 روپے، یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ 2 مہینوں کا تھا۔ نیز بجلی کے کنیکشن کو بحال کروانے پر آنے والے خراجات بھی مسئول علیہ سے دلوائے جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے پریئر لکھ دی۔ دیگر داد رسی جو قرین انصاف ہو سے بھی نوازا جائے۔ اب دیگر داد رسی میں جو بھی آپ نے پریئر میں نہیں مانگا اور جو ریلیونٹ آپ کا حق بنتا ہے تو وہ عدالت آپ کو دے سکتی ہے۔ چاہے مثال کے طور پر عدالت یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ جو اب فیوچر میں جو کرایہ ہے وہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا بے دخلی کا، یا جب تک وہ بے دخل نہیں ہو جاتا اس ٹائم تک یہ جو ہے عدالت میں جمع کرایا تو یا جو بھی ریلیونٹ جو عدالت مناسب خیال کرے وہ حکم دے سکتی ہے۔ اب عرضے میں سائل بذریعہ کونسل ہے، اگر وکیل آپ نے ہائر کیا ہے تو اس کا نام لکھیں گے، اگر آپ خود یہ فائل کر رہے ہیں درخواست تو بذات خود لکھ سکتے ہیں سائل بذات خود، یہاں پہ وزیر کونسل وغیرہ یہ کاٹ دیں۔ تصدیق کرنی ہے کہ جو ہم نے کنٹینٹس اوپر بیان کیے ہیں یہ ہمارے علم، یقین اور اطلاع کے مطابق درست ہیں۔ تو اس طرح آپ کیس فائل کر سکتے ہیں درخواست بے دخلی کا۔